بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول دا ڈسپیوٹ اوور دی پوزیشن آف این اموویبل پراپرٹی۔ پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول دا ڈسپیوٹ اوور دی پوزیشن آف این اموویبل پراپرٹی، کہ مجسٹریٹ صاحب کو اختیارات ہیں کہ وہ کیا کریں۔ کسی غیر منقولہ جائیداد کے اندر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو مجسٹریٹ صاحب کو اختیار ہے کہ وہ کیا کریں، اس کے مسئلے کا حل نکالیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ LLB پارٹ 3 CRPC پڑھ رہے ہیں ہم، کرمنل پروسیجر کوڈ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ CRPC کے اندر کہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ قرآن کی بک اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، پیج نمبر 1 ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ سیکشن 145 CRPC جو ہے وہ پریونٹنگ بچاتا ہے جوریڈکشن آف مجسٹریٹ صاحب کو دا سول آبجیکٹ آف ایکسرسائزنگ دی جوریڈکشن انڈر سیکشن 145 CRPC از ٹو بی پریونٹ پارٹیز ٹو فائٹ اوور دی پوزیشن، کہ پارٹیز کو یہ اجازت نہیں دیتا مجسٹریٹ صاحب کے پوزیشن کے لیے آپس میں لڑیں، امور پراپرٹی اینڈ ڈسٹرب پیس، کہ امن کے اندر خرابی لائیں۔ آگے ہے ریلیونٹ پروویژن، اس کے اندر یہ ہے کہ فالوئنگ آر دا ریلیونٹ پروویژنز آف CRPC ریگارڈنگ دی کنسرن ٹاپک۔ 145 CRPC کے اندر ہے پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول دا ڈسپیوٹ اوور دی پوزیشن آف این اموویبل پراپرٹی انڈر سیکشن 145 CRPC۔ مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کین ایکسرسائز، مجسٹریٹ صاحب کو اختیارات دیے گئے ہیں پاور ٹو کنٹرول دا ڈسپیوٹ اوور دی پوزیشن آف این اموویبل پراپرٹی، کہ جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے، اور وچ از لائکلی ٹو کاز بریچ آف دا پیس آن دی رپورٹ آف ادر انفارمیشن، کہ بریچ آف دا پیس کے اندر اگر پولیس رپورٹ آئی ہے یا کوئی انفارمیشن ملی ہے تو وہ مجسٹریٹ صاحب کو اختیار ہے کہ وہ کیا کریں، اس مسئلے کا حل نکالیں۔ آگے ہے آبجیکٹ آف انڈر سیکشن 145 CRPC، کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم جو پڑھ رہے ہیں، مین آبجیکٹ آف سیکشن 145 CRPC ٹو پریونٹ دا بریچ آف پیس، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو امن کے اندر خرابی پیدا کی گئی ہے اس کو کور کرنا ہے۔ اسینشیل فار دی ایکسرسائزنگ پاور بائی مجسٹریٹ، کہ جو لوازمات ہیں مجسٹریٹ کے کہ اس کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ کس طرح جو ہے نا وہ کنٹرول کریں گے۔ پہلا ہے ایگزسٹنس آف ڈسپیوٹ، کہ اٹ از نیسیسری دیٹ دیئر مسٹ بی ایگزسٹنس آف ڈسپیوٹ، کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی متنازع چیز ہونی چاہیے بٹوین دا پارٹیز۔ ایگزسٹنس کنوٹس دیٹ ڈسپیوٹ از آلریڈی دیئر مجسٹریٹ ایکسرسائز جوریڈکشن، جب تک کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوگا مجسٹریٹ کو اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر مدعو ہو۔ میننگ آف ڈسپیوٹ، میننگ ڈسپیوٹ کی کیا ہیں؟ ڈسپیوٹس مین ایکچوئل ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ایگزسٹنگ بٹوین دا پارٹیز ایز ٹو رائٹ، اگر ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے تو کوئی بات نہیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر وہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، وہ لڑائی کریں گے اور اس کے اندر ڈسپیوٹ پیدا ہوگا، اور مجسٹریٹ سیکشن 145 کے تحت یہ کام کرے گا۔ آگے سیٹسفیکشن آف مجسٹریٹ جوریڈکشن انڈر سیکشن 145 CRPC کے تحت ڈیپینڈنٹ آن بینگ سیٹسفائیڈ اباؤٹ دی ایکسرسائز آف ڈسپیوٹ، کہ وہ جو ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے لائکلی ٹو کاز بریچ آف پیس، کہ امن کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے، ہی کین فردر پروسیڈ، اس کو عمل کو چلائے گا، اینڈ اونلی آفٹر سیٹسفیکشن، اب اس نے اس رپورٹ سے مطمئن ہونا ہے جو پولیس رپورٹ آئی ہے یا کسی بندے کی رپورٹ ملی ہے تو جج صاحب نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ آگے ڈسپیوٹ کنسرننگ لینڈ، کیا آیا وہ جو ڈسپیوٹ تھا زمین کے بارے میں تھا، دا ڈسپیوٹ مسٹ بی ریلیٹ ٹو دا لینڈ واٹر آر ڈیپینڈنٹ آن ہز بینگ سیٹسفائڈ ایگزسٹنس، کہ آیا دیکھنا یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کنسرننگ لینڈ زمین کے بارے میں ہونا چاہیے، دا ڈسپیوٹ مسٹ ریلیٹ ٹو دا لینڈ واٹر پانی کے معاملے پر، باؤنڈری حد براری ہو، اور ایکسپریشن لینڈ اور واٹر انکلیوڈ بلڈنگ، یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، عمارتیں ہوتی ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں اور فشریز ہوتی ہیں، کراپس،
جیسے فصلیں ہوتی ہیں، ادر پروڈیوس آف لینڈ جو ادر چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ دا رینٹس پروفٹس اینڈ ادر پراپرٹی کہ رینٹ کا مسئلہ ہے یا پروفٹ کا مسئلہ ہے یا فصلوں کا مسئلہ ہے یا مارکیٹس کا مسئلہ ہے، تو ان کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ آگے ڈسپیوٹس لیگلی ٹو کاز بریچ آف پیس، آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈسپیوٹ لیگلی ٹو کاز بریچ آف پیس کہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ بریچ آف پیس کے اندر لایا گیا۔ اٹ از نیسسری فار دا اپلیکیشن واز سیکشن 145 دیٹ ڈسپیوٹ مسٹ بی لیگلی ٹو کاز دا بریچ آف پیس کہ یہ جو متبادل متنازع پیدا کیا گیا، امن خرابی پیدا کی انہوں نے، تو وہ ڈسپوزیشن آف پراپرٹی کہ انہوں نے قبضے سے اسے اس جائیداد سے انہیں ہٹایا ہے، ناٹ کمپاؤنڈ بائی دی کمپرہنشن آف بریچ آف دا پیس کہ انہوں نے ایک تو امن کے اندر خرابی پیدا نہیں کی۔ ایکشن کی ناٹ بی ٹیکن انڈر سیکشن 145 145 CRP قانون کہتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی خرابی نہیں پیدا کی تو عدالت جو ہے نا اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ Jurisdiction invocable under section 145 only ground of the likelihood breach of the peace PLD 99 پشاور 70 پیج ہے، ایک فیصلہ کیا گیا کہ جب تک اس اپلیکیشن کے اندر کوئی بھی ڈسپیوٹ یا بریچ نہیں ہوگا امن، تو اس وقت تک عدالت اس کو جوریڈکشن کا اختیار نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے لینڈ مسٹ بی ود ان دا جوریڈکشن کہ آیا جو عدالت کے اندر آپ گئے ہیں وہ جو لینڈ تھی یا زمین تھی وہ اس کی جوریڈکشن کے اندر ہے یا نہیں۔ لینڈ ریکارڈنگ وچ ڈسپیوٹ از کنسرنڈ جو آپ ڈسپیوٹ یا جھگڑا لے کر گئے ہیں مسٹ بی ود ان دا ٹیریٹوریل جوریڈکشن کہ عدالت کے جوریڈکشن کے اندر رہنا چاہیے آف دی مجسٹریٹ کنسرن کہ جو مجسٹریٹ صاحب نے دیا ہے۔ میکنگ آف دی آرڈر، اگر اب جج صاحب دیکھیں وہ آرڈر کیا کرتے ہیں، آفٹر بینگ سیٹسفائڈ فرام پولیس رپورٹ، جب پولیس رپورٹ سے جج صاحب مطمئن ہوتے ہیں ادر انفارمیشن دیٹ دیئر ڈسپیوٹ ایگزسٹ کہ وہ جو جھگڑا تھا وہ اس کے اندر موجود تھا، لینڈ لیکلی ٹو کاز بریچ آف دا پیس جو زمین تھی تو آیا وہ امن خرابی پیدا کی گئی، جھگڑا پیدا ہوا، اور ہی شیل بی میک دا فالوئنگ آرڈر ان رائٹنگ، اور جج صاحب جو ہے نا وہ کیا آرڈر لکھیں گے، نمبر 1 اسٹیٹنگ دا گراؤنڈ آف دا سیٹسفیکشن جو بھی ان کو پولیس رپورٹ یا ادر انفارمیشن ملتی ہے تو وہ کیا کریں گے، ان گراؤنڈ کے اوپر وہ ان کی ایگزامپل لکھیں گے کہ کال اپان دا پارٹیز کنسرن جو پارٹیز متعلقہ ہوں گی ان کو بلائیں گے، نوٹس کریں گے، اٹینڈ دا کورٹ کہ آئیں وہ عدالت کو جوائن کریں، ٹو پٹ دا اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ کہ اپنی جواب داخل کریں، شوئنگ دیئر ریسپیکٹیو کلیم ٹو بی پوزیشن کہ آیا ان کا قبضہ ہے کہ نہیں ہے۔ آگے اسپیسیفائی دا پراپرٹی ٹو وچ ڈسپیوٹ ریلیٹس کہ اس نے اپنی جائیداد کو شو کرنا ہے کہ آیا یہ جو جھگڑا پیدا ہوا ہے کیا اس کے ساتھ ریلیشن ہے کہ نہیں ہے۔ آگے سرفیس آف آرڈر، اب جج صاحب جو آرڈر کریں گے وہ شیل بی سرو ٹو فالوئنگ مینر، اس کا مقصد کیا ہوگا، ان مینر آف سمن، سب سے پہلے وہ نوٹس سمن کریں گے، جو آرڈر کی کاپی ہوگی وہ ڈسپیوٹڈ جگہ پر لگائی جائے گی اور اس بندے کو مجسٹریٹ کی طرف سے نوٹس بھیجا جائے گا۔ آگے پبلیکیشن آف آرڈر نیئر ڈسپیوٹ کہ آیا آپ اس پہ منادی بھی کروا سکتے ہیں، تو اس کے اندر کم از کم ایک کاپی جو ہوگی وہ ڈسپیوٹڈ جگہ کے اوپر لگائی جائے گی، اس کا مقصد یہ ہوگا یہ جیسے پڑی ہے ویسے ہی رہنے دیں، جیسے آپ سٹے نکلوا لیتے ہیں۔ آگے ہے پاور آف مجسٹریٹ، مجسٹریٹ صاحب کو اختیارات دیے گئے ہیں، کین ایکسرسائز فالوئنگ پاور ریسپیکٹ آف دا ڈسپیوٹ پراپرٹی، نمبر 1 ڈٹرمائنڈ دا فیکٹ آف دا ایکچوئل پوزیشن، اب عدالت نے دیکھنا ہے کہ قبضہ کس کا ہے موقع پر، تو مجسٹریٹ کین ڈٹرمائن دا فیکٹ آف ایکچوئل پوزیشن، وہ ڈٹرمائن کرے گا مجسٹریٹ صاحب کہ قبضہ کس کا ہے، فار دی پرپز آف انڈیپینڈنٹ انکوائری کہ جو انکوائری میں نے چلائی ہے، کنڈکٹڈ دی کوسچن آف پوزیشن، میں نے جو بھیجا تھا انکوائری کرنے کے لیے کہ آیا موقع پر قبضہ کس کا ہے۔ آگے ہے ہیئر دا پارٹیز، پارٹیز کو سنا جائے گا، مجسٹریٹ کین ہیئر آل دا پارٹیز ٹو ڈسپیوٹ اینڈ مینڈیٹری shall magistrate cannot decide matter ex party due to the absence of opposite party on the date of hearing، اگر کوئی پارٹی نہیں آتی جج صاحب ایکس پارٹی آرڈر کر دیں گے یا طرفہ فیصلہ کر دیں گے، اگر وہ دونوں پارٹیز آ جاتی ہیں تو عدالت کیا کرے گی، دونوں کے جوابات کو سنے گی۔ آگے ہے ریسیونگ آف ایویڈنس، پھر وہ جج صاحب ریکارڈ کریں گے، مجسٹریٹ صاحب ایویڈنس شہادت اکٹھی کریں گے، ایز پروڈیوس بائی دی پارٹیز ریسپیکٹیولی، جیسے دونوں پارٹیز اپنی شہادت پیش کریں گی یہ جج باؤنڈ ہے ان کی شہادت لینے کا۔ ٹیک فردر ایویڈنس، اگر کوئی ان کے پاس مزید مواد ہے تو عدالت کو اختیار ہے
کہ وہ مزید ایویڈنس ان سے کلیکٹ کرے. مجسٹریٹ میں ٹیک سچ فردر ایویڈنس تھنکس نیسسری، اگر وہ سمجھتا ہے جج صاحب کنسیڈر دا افیکٹ آف دا ایویڈنس، کہ آیا اس کی جو ایویڈنس ہے یا شہادت ہے وہ اس کیس سے متعلق متبادل ہے کہ یا نہیں. آگے ڈیسیژن ایز ٹو پوزیشن، کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موقع پر قبضہ کس کا تھا. دا مجسٹریٹ ڈیسائڈ ویدر اینڈ وچ پارٹیز واز دیٹ آرڈر ان سچ پوزیشن آف دا سچ سبجیکٹ، کہ قبضہ موقع پر کس کا تھا، پارٹی فورسیبلی اینڈ رانگفلی، کہ انہیں زبردستی یا غلط طریقے سے ڈسپوزسڈ کیا گیا، ہٹایا گیا، بیفور آرڈر، جج صاحب کے آرڈر سے پہلے. It is appear to magistrate that any party has been forcibly، کسی بھی پارٹی کو زبردستی ہٹایا گیا، wrongfully dispossessed، کہ اسے زبردستی ہٹایا گیا قبضے سے، within a month next before the date of such order، کہ آرڈر سے پہلے کیا ایسی کوئی کارروائی ہوئی. he make the trick the party to dispossessed، کہ انہوں نے ڈسپوزیس کیا if he had been possession at such date، کہ اس ڈیٹ سے پہلے. اٹیچمنٹ آف پراپرٹی، جج صاحب کو اختیار ہے کہ وہ جائیداد کو کیا کریں، وہ جوڑ دیں اس سے، یا نیلام کر دیں، یا اس کو جو ہے نا اٹیچ کر دیں، اسے جوڑ دیں. if the magistrate consider the case one of the emergency، اگر کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہے، he may at any time attach the property cannot acquire attain the permanency، کہ وہ مکمل طور پر پرماننٹ ایسا نہیں ہوگا. how to dispute is pecuniary معیار، کہ اب عدالت نے دیکھنا ہے اگر کوئی ایمرجنسی معاملہ ہے تو وہ کیا کرے گی، جائیداد کو ضبط کر لے گی یا جوڑ دے گی. آگے اپائنٹمنٹ آف ریسیور، ریسیور کہتے ہیں کمیشن کو، یا یوں سمجھ لیں تقرری کو کہتے ہیں. اٹیچمنٹ کریٹس ابلیگیشن ٹو ٹیک دا کیئر آف دا پراپرٹی اٹیچ، جو جائیداد اٹیچ کی گئی ہے تقرری کو یا فریقین کو یا ریسیور کو یا کمیشن کو اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرے. مجسٹریٹ کین اپوائنٹ دا ریسیور ٹو مینیج دا پراپرٹی، اب مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ اس پراپرٹی کو مینیج کرے. کینسلیشن آف آرڈر آف دی اٹیچمنٹ if the property party dispute showed that no such dispute exists، اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جھگڑے کی، the magistrate shall cancel this order of the attachment، تو پھر جج صاحب کیا کریں گے، وہ قبضے والا جو مسئلہ تھا اس کو وہ ریلیز کرا دیں گے. ایڈیشن آف پارٹیز، ایڈیشن آف پارٹی جو ہیں وہ 145(4) 154 145(4) 145(4) کے تحت مجسٹریٹ جو ہے پاور ہے ایٹ دا پارٹیز بیفور کمنسمنٹ آف دا انکوائری انڈر سب سیکشن 4 اور 145. ویری امپورٹنٹ ہے کہ ایڈیشن آف پارٹیز مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ وہ کمنسمنٹ انکوائری سے پہلے کسی بندے کو اگر ایڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی فریق مقدمہ بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے. آگے ہے ڈکلریشن آف دا انٹائٹلمنٹ آف پوزیشن، کہ وہ ڈکلریشن کرنا ہے، اعلان کرنا ہے اس کی انٹائٹلمنٹ جو ملکیت ہے پوزیشن کی. مجسٹریٹ کین ڈکلیئر دیٹ دا پرسن فاؤنڈ ٹو بی ان پوزیشن آن دا ڈیٹ آف دا پریمونری آرڈر، کہ ابتدائی آرڈر جو دیا گیا تھا انٹائٹل ٹو دی پوزیشن آف دا کمنسمنٹ. آگے ہے دی ریسٹوریشن آف پوزیشن، کہ آیا جو پوزیشن تھا وہ ہٹایا گیا ہے کہ نہیں. دا مجسٹریٹ میں ریسٹور دا پوزیشن ٹو دی پارٹی فورسیبلی اینڈ رانگفلی ڈسپوزسڈ، کہ مجسٹریٹ نے ریسٹور کرنا ہے پوزیشن کو، واپس کرنا ہے، اور فورسیبلی اینڈ رانگفلی ڈسپوزسڈ جن کو کسی عدالت نے ڈسپوزس کیا ہے، ہٹایا ہے، ودن 2 months نیکسٹ بیفور دا ڈیٹ آف آرڈر، 2 month کے بعد. آگے آرڈر فار ڈسپوزل آر سیل، کہ مجسٹریٹ از آف دا اوپینین دیٹ کراپ یا ادر پروڈیوس، اگر مجسٹریٹ سمجھتا ہے، اوپینین دیتا ہے، کوئی فصل ہے جو انہوں نے پیداوار بنائی ہوئی ہے پراپرٹی کی، تو سپیڈی نیچر ڈکے، انہیں ایک خدشہ ہے کہ اگر یہ جائیداد جو ہے نا ڈکے ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کرے گے جج صاحب، وہ کسٹڈی جو میک آرڈر فار پراپر کسٹڈی پراپرٹی اپان دا کمپلیشن انکوائری، ہی میک دا آرڈر فار ڈسپوزل آف تھنگس. آگے ایشو ہے سمن ٹو اینی وٹنس، اب جو ہے نا سمن بھیجا جائے گا وٹنسز کو مجسٹریٹ میں ایٹ اینی اسٹیج آف دا پروسیڈنگ. دا اپلیکیشن آف دا ادر پارٹی ایشو دا سمن، کوئی بھی پارٹی سمن بھیجے گی ٹو دا وٹنس ڈیٹرنگ ہیم اٹینڈ دا پروڈیوس اینی ڈاکومنٹ آر تھنگ، اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو آپ عدالت میں پیش کریں. آگے ریفرنگ پارٹیز ٹو کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریڈکشن، کہ پارٹی جو ہوگی وہ ایک لوکل کمیشن بھیجے گی عدالت کی طرف سے، یہ مجھے اختیار ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کہیں گے میں ایز اے مجسٹریٹ اس ٹیک پراپرٹی کو کر رہا ہوں، مور پارٹیز از فاؤنڈ ان پوزیشن، کہ آیا بہت زیادہ پارٹیز تھیں
مجسٹریٹ از انیبل ٹو سیٹسفائی ہمسیلف، اگر مجسٹریٹ صاحب اس سے مطمئن نہیں ہوتے آف دا پارٹیز ایٹ دا ریلیونٹ پوزیشن، کیا ان کے پاس قبضہ ہے۔ آگے ایفیکٹ آف آرڈر میڈ انڈر سیکشن 145، کہ آرڈر انڈر سیکشن 145 فائنل اینڈ کنکلوسیو ہونا چاہیے، اینڈ انٹینڈیڈ ٹو افیکٹو انٹل دا پارٹی ہوز فیور دا آرڈر از میڈ ایویکٹڈ ڈیو ٹو کورس آف لا، کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے افیکٹو ہونا چاہیے، فائنل ہونا چاہیے اور کنکلوسیو ہونا چاہیے، کسی کو جرت نہ ہو کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے نا کوئی بات کر سکیں۔ ریمیڈی اگینسٹ سچ آرڈر، اب اس آرڈر کے خلاف آپ کو کیا ریمیڈی ہے؟ ریمیڈی فار دا انسکسیسفل پارٹی از ٹو فائل سول سوٹ، اب جو بندہ ہار جاتا ہے کیس وہ جائے دیوانی عدالت میں سول کیس فائل کرے۔ آگے سب آرڈینیٹ آف دی پاور آف مجسٹریٹ، جو مجسٹریٹ اقتدار ہوگا کرمنل کورٹس کے اندر پروسیڈنگ لائی جائیں گی 145 CRP کے تحت، وہ سبارڈینیٹ ٹو پاور آف سول کورٹ، اسے اختیارات دیے جائیں گے سول دیوانی عدالت کے، وچ ہیو ڈیل ود دا سیم پراپرٹی، جو ان کی سیم پراپرٹی ہوگی۔ کنکلوژن کیا ہم نکالیں گے؟ 145 CRP اپلائی ٹو ڈسپیوٹ ریلیٹنگ دی پوزیشن، کہ جو ڈسپیوٹ ہے پوزیشن کا ایز ویل ایز دا ٹائٹل، بٹ مجسٹریٹ شوڈ بی کنفائن، مجسٹریٹ صاحب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے ٹو دی کوسچن آف ایکچوئل پوزیشن، کہ آیا موقع پر قبضہ کس کا ہے، اینڈ دی کوسچن آف دا ٹائٹل، اور ملکیت کس کی ہے، اینڈ دی کوسچن آف رائٹ ٹو پوزیس، کہ اس کو یہ اختیار ہے کہ قبضہ رکھے، ایز مینر وچ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سول کورٹ، جو عدالت نے آپ کو ایک حق دیا ہے آپ اس کے اوپر باؤنڈ رہیں۔ یہ تھا ہمارا کویسچن، پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول دا ڈسپیوٹ اوور دی پوزیشن آف ایموول پراپرٹی، کہ غیر منقولہ جائیداد کے اوپر اگر کوئی قبضہ کر رہا ہے تو 145 CRP کے تحت مجسٹریٹ صاحب کو اختیار ہے تو اس مسئلے کا حل نکالے۔ تھینک یو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اینی کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔